بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ کیا تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ جو ایک ٹسل ہے، کشیدگی ہے جو نظر آ رہی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے؟ آپ بھی تو جنرل باجوہ سے ملتے رہے، اگر عمران خان مل لے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ملے نا، میں ملتا نہیں رہا، میری صرف ایک میٹنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ نہیں، آپ نے کہا نا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل ملے نا، کس نے روکا ہے؟ وہ تو دوبارہ آپ ملنے ہوں گے، پھر مل لیں گے آپ۔ ابھی بطور کنوینر عوام پاکستان پارٹی بھی آپ ملے ہوں گے۔ کس کو؟ جنرل عاصم منیع جو ہیں، میں کسی کو نہیں ملے۔ کیوں نہیں ملے؟ ضرورت نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے سے۔ اچھا، پہلے تو چلو اور بات، مجھ سے اگر کوئی مشورہ کرنا چاہے تو میں بالکل پبلکلی جا کے ملنے پہ آپ کے خیال میں اگر میرے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے، میرے پاس نالج ہے جس کو ملک کو فائدہ مل سکتا ہے، مجھے پرائم منسٹر صاحب بلا لیں، ان کو بھی مل لوں گا، جو بلا لیں مل لوں گا، جو بھی فائدہ اٹھانا۔ ہمارا پاکستانی تو ہے نا، میری سٹیزنشپ تو ختم نہیں ہوئی نا۔ نہیں بالکل وہ تو نہیں واپس لی آپ نے۔ سر یہ بتائیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطے ہونے چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے؟ سر یہ اسٹیبلشمنٹ جانے اور پی ٹی آئی جانے بطور ایک سیاستدان آپ کے خیال میں موجودہ حالات کے اندر یہ اس بات؟ دیکھیں، اگر وہ فریق ہیں ایک دوسرے کے تو بالکل بیٹھ کر یہ معاملہ طے ہوگا، لیکن یہ معاملات اگر آپ نے طے کرنے ہیں اس کو ایک بڑے پلیٹ فارم پر طے کریں۔ آج یہ بات تو درست ہے نا کہ آپس میں فریق بن گئے نا، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی فریق ہیں، یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں نا۔ آپ روز اخبار بات بھرے ہوتے ہیں، آج ہی وہ یہ کہہ گیا تو یہ کہہ گیا۔ آج ایک ضرورت ملک کی بھی ہے، یہاں ایک ملک بھی ہے بدقسمتی سے، یہاں صرف فوج نہیں ہے یا پی ٹی آئی نہیں ہے، پی ایم ایل این، ایک ملک بھی ہے، 24 کروڑ لوگ بھی ہے۔ عوام پاکستان پارٹی کچھ نہیں مانتے، ہم ابھی تک فریق نہیں بنے، ہمیں رہنے دیں۔ تو اب ایشو یہ ہے کہ ملک کیسے چلے گا، آپ وہ راستہ ڈھونڈیں اپنے۔ آپ بتائیں نا، آپ کے نزدیک کیا؟ میں 100 دفعہ بتا چکا ہوں، آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا، کوئی اور چوائس نہیں ہے۔ یہ ٹیبل جو ہے جی ایچ کیو کا ہوگا یا ادھر پارلیمنٹ؟ میں عوام پاکستان مہیا کرے گی، عوام پاکستان آپ بلا رہے ہیں سوچ سے؟ ٹیبل جس کا بھی ہو، آپ کی سوچ سے جوڈیشری گول میز کانفرنس؟ نہیں، میرا یہ کام بھی نہیں ہے اور نہ میرا وہ۔ اس میں فوج کے نمائندے بھی ہوں گے؟ فوج کے سربراہ، جوڈیشری کے سربراہ، 5 میجر پارٹیز کے سربراہ، اچھا، یہ بیٹھیں، آگے کے راستے کا تعین کریں۔ اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل بار نہیں ہے۔ آج ملک کے غیر معمولی حالات ہیں، آپ کو حل بھی غیر معمولی ملے گا۔ آپ کی ملک کو اسٹیبلٹی چاہیے، کنٹینیوٹی آف پالیسی چاہیے، آپ کو ریفارم کا ایجنڈا چاہیے، یہ کسی جماعت کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ وزیر اعظم بننے سے پہلے نواز شریف کو بتاتے نا کہ بھائی بیٹھیے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت تو ملک چل رہا تھا میرے بھائی۔ کدھر چل رہا تھا؟ آپ کیسے آئے پھر؟ جس طریقے سے چل رہا تھا، کس نے توڑا، کیوں توڑا؟ میاں صاحب آج تک سوال کر رہے ہیں، پرسوں انہوں نے سوال کیا، پچھلے ہفتے بھی سوال کیا ہے، مجھے کیوں نکالا؟ چلیں سر یہ بتائیں کہ یہ ابھی جو انٹرنیٹ پہ پابندیاں لگ رہی ہیں، 2016 میں بھی نون لیگ پی کا قانون لائی تھی، اب یہ انٹرنیٹ پہ پابندیاں، یہ فائر وال، یہ ٹویٹر پہ بندش، آپ کا کیا موقف ہے؟ وہ وزیر صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ سب جو مطیع اللہ جان وی پی این استعمال کرتا ہے، کیونکہ ہم نے پابندی لگا دی ہے تو اب لوگ وی پی این استعمال کرتے ہیں۔ جب وی پی این استعمال کرتے ہیں تو انٹرنیٹ کی جو بینڈ وڈتھ ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، تو انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب خود بھی وی پی این استعمال کرتے ہیں۔ صحیح ہے، تو سارا قصور تو پرائم منسٹر صاحب کو ہوا۔ یہ تو حکومت ہی وی پی این والی۔ تو آپ کے خیال میں یہ درست ہے یا غلط ہے؟ کیا بات؟ عوام پاکستان کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ عوام پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں یہ پتہ کریں پہلے۔ دنیا اربوں ڈالر انویسٹ کرتی ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز کرنے کے لیے کہ لوگوں، کیونکہ آج انٹرنیٹ جو ہے یہ ہوا کی طرح ہے، اس کے بغیر آپ کی زندگی اب مفلوج ہو جاتے ہیں۔ آکسیجن، ہر چیز آج اس پہ چلتی ہے۔ صحیح، آج آپ اپنی پوری زندگی گزار سکتے ہیں اس چھوٹی سی ڈیوائس پر، لیکن اس کو چاہیے سپیڈ، جتنا آپ سلو کریں گے اتنا آپ کی اکانومی متاثر ہوگی۔ تو یہ بات کس کو سمجھ نہیں آ رہی؟ جس نے بھی یہ پرائم منسٹر کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ تو خود وی پی این نے، یہ کس پرائم منسٹر صاحب نے کی۔ اچھا، پرائم منسٹر کر رہا ہے، اور تو کوئی طاقت؟ اور مطیع اللہ جان نے کیا ہے، اچھا، وی پی این استعمال کر کے۔ بھائی میں تو ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، مجھے ملک کی وزیر بتا رہی ہیں کہ سر وہ پنجابی میں کہتے گل ساڈے تے آ گئی تو صلح ہی کر لو۔ آپ نے کہا کہ یہ ایک فوجی افسر کا، ایک کورٹ مارشل کا معاملہ ہے، تو یہ وہ فوجی افسر ہے جس کے بارے میں آپ کے لیڈر، سابق لیڈر معذرت کے ساتھ نواز شریف براہ راست نام لے کے الزام لگاتے رہے، جنرل باجوہ، جنرل فیض نے یہ کیا، اور پھر ہائی کورٹ کے ایک جج ان فوجی افسر کا نام لے کے کہتے رہے کہ جب ڈی جی آئی تھے
اور اس کے چند ہفتے بعد آپ وزیر اعظم بھی بن گئے کہ یہ مداخلت کرتے رہے، ان سے ملاقاتیں کرتے رہے، شریف خاندان کو ضمانتیں نہیں دینی، ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، یہ وہ والے فوجی افسر ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں یہ کوئی بہت معمولی فوجی افسر تھے؟ نہیں، بالکل ہر فوجی افسر ہوتا ہے ریٹائرمنٹ تک، پھر ریٹائرڈ افسر بن جاتا ہے اور وہ ایک قانون کے تحت کام کرتا ہے۔ اگر حکومت آج اسی جماعت کی ہے، میاں صاحب اس جماعت کے سربراہ ہیں، تو ان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ ہونی چاہیے کہ نہیں، یہ بتائیں نا، سیاستدان آپ کیا اگر ان کے پاس یہ ایویڈنس ہے، ایویڈنس بیسڈ کارروائی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ سیاست کی ہے یا سیاست میں انجینئرنگ کی ہے؟ میں تو حکومت میں نہیں ہوں نا۔ ایویڈنس آپ کے پاس ہو تو آپ کو کارروائی بالکل کریں، آپ کی یہ حق ہے۔ اگر کورٹ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے بالکل کارروائی کر سکتے ہیں، ان کے خلاف چارجز ہیں۔ آپ کو تو کوئی شکایت نہیں ہے جنرل فیض سے؟ مجھے کوئی شکایت نہیں۔ آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں ان سے یا ان کے؟ میری زندگی میں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اچھا۔ ایک جب جنرل باجوہ صاحب سے ہم 3 لوگ ان کی خواہش پر ان سے ملاقات کی تھی 2018 میں۔ کون کون تھے؟ خواجہ آصف صاحب تھے، میں تھا، اور مفتاح اسماعیل صاحب تھے۔ اچھا۔ اور میاں صاحب سے پوچھ کے ہم نے ملاقات کی تھی، اور اس میں صرف اکانومی ڈسکس ہوئی تھی، اس میں باجوہ صاحب تھے اور فیض صاحب تھے۔ پہلی دفعہ میں نے فیض صاحب سے ساگ ڈار صاحب نہیں تھے اس میں؟ نہیں، ساگ ڈار صاحب اس وقت ملک میں نہیں تھے، ملک میں نہیں تھے۔ تو یہ حکومت ختم، یہ جب آپ جی ناظرین، تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔